سبسری پاکستان میں شاہزیب اور مایا اب آپ سے ایک ایسا سیگمنٹ شیئر کریں گے جس کے بارے میں ہم خود جاننا چاہتے ہیں، شاید اس لیے بھی کیونکہ نئی چیزیں جب اب مارکیٹ میں آتی ہیں شاہزیب تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بھی پتہ نہیں ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یا اس کو آلریڈی اگر پڑھا جا رہا ہے تو کس پرپس سے پڑھا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت بوسٹ اس کو ملتا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب انسانیت کو بھولنا نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح سے انسانیت کو سرو کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ تو تعلیم کا مقصد کیا ہے اور انسانیت کس طریقے سے اس وقت جو ہے اس کو ترجیح دی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس پر آج ہمیں بات کرنی ہے، اور اس کا ٹاپک ہے ڈیجیٹل ہیومینٹیز۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود، ڈاکٹر آمنہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ڈیٹیل جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ہیومینٹیز ہے کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے کا۔ ڈیجیٹل ہیومینٹیز بیسکلی ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے جو ہیومینٹیز کی فیلڈ میں آپ کر رہے ہیں، اور ہیومینٹیز میں انیومریبل ڈسپلن ہیں، جیسے انگلش ہے، فلاسفی ہے، میوزیکالوجی ہے، آرکیالوجی ہے۔ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو ہیومینٹیز میں انکلوڈ ہوتے ہیں، اور یہ سم ہاؤ اوور شیڈو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے ہم کچھ کنسٹرکٹیو نہیں کر رہے، اور کنسٹرکٹیو بنانے کے لیے ان سبجیکٹس کو ہم ڈیجیٹل ہیومینٹیز کی فیلڈ اب یوز کر رہے ہیں، تاکہ یہ ڈسپلنز جو ہیں، باقی جو ڈسپلنز ہیں جن میں کوئی نہ کوئی ڈسکوری ہو رہی ہے یا کوئی نہ کوئی انسانیت کی کسی نہ کسی طرح خدمت ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی حصہ لیں، کیونکہ ان سبجیکٹس میں نہ ہمیں فنڈنگ عام آدمی کے لیے ہے، یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ جی بالکل عام آدمی کے لیے ہے۔ اب آپ مجھے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کیسے سمجھے گا کہ ڈیجیٹل ہیومینٹی ہے کیا؟ آپ بس یہ رہنمائی کیجئے۔ جی ڈیجیٹل ہیومینٹیز بیسکلی ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ایک کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ اپنی آرٹس کی تعلیم کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس نے بی اے کیا ہے، بی ایس پروگرام میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سائنس میں داخلہ نہیں لے سکا، میں انجینئرنگ نہیں کر سکتا، یا میرے ماں باپ بڑے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب آرٹس پڑھنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا، میں سی ایس ایس کر لوں، پی ایم ایس کر لوں، اچھا اس کے علاوہ کیا ہے میرے پاس فیلڈ۔ تو ایک ڈیجیکشن نظر آتی ہے آپ کو ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے آرٹس میں اور کوئی نوکریاں نہیں ہیں، کوئی فیلڈ نہیں ہے ایسی جس میں ہم جا سکیں۔ تو ڈیجیٹل ہیومینٹیز جو ہے وہ ایک رے آف ہوپ ہے، کیونکہ یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ آرٹس کی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن آپ اس کو بھی سائنس کے ڈسپلن میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ اس کو بھی انجینئرنگ کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں، آپ ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ گھر سے کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں، پیسے کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں وہ کانسیپٹ کہ اگر آپ نے، جیسے ہم نے بچپن میں بھی ہم نے سنا ہمیشہ بڑوں سے کہ تم پڑھ رہے ہو، کوشش کرو کسی اور کو جو پڑھا سکو، کسی اور کی مدد کر سکو، کیا آپ سمجھتی ہیں یہ ڈیجیٹل ہیومینٹی انیشیٹو جو ہے یہ اس طریقے سے اس خواب کو یا اس لوگوں کی تلقین کو یا اس بڑوں کے جو ہے وہ راہ دکھانے کے باتوں کو اب سچ بیسکلی اب کر پائے گا؟ ایسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی یا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، میرا موٹیویشن جو ہے اس کو شروع کرنے کی پنجاب یونیورسٹی میں یہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں، ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں، اور ہم بچوں میں بھی یہی چیز انکلکیٹ کر رہے ہیں۔ بی ایس میں آتے ہیں بچے، ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا جی پی اے لینا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ٹاپ کرنا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرتے۔ تو سوسائٹی میں سے تو ہر اسٹریٹا کا بچہ وہاں پہ آ رہا ہے، کچھ کمزور بھی ہوں گے جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی، تو آپ ان کو ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ تو آپ ایسا سبجیکٹ ضرور کوئی انٹروڈیوس کرائیں جس میں کولیبریٹیو ایفرٹ ہو، اور ڈیجیٹل ہیومینٹیز ایک کولیبریٹیو ورک ہے، اس میں ایک بندہ نہیں کام کر سکتا، آپ کو بہت سارے کمزور اور طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے اکٹھے کام کرنے کی۔ اور ڈاکٹر صاحبہ پھر جب ہم اس سبجیکٹ کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے کہ آپ ذکر کر رہی ہیں نا کہ بی ایس کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بڑا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے، اچھی جاب ملے گی نہیں ملے گی، مارکیٹ میں نئے ہوتے ہیں، یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جب ہم ڈیجیٹل ہیومینٹیز کی بات کرتی ہیں تو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا ان تمام سٹوڈنٹس کو بھی جو کہ آگے جا کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو جاب کا حصول بڑا مشکل ہوگا؟ بالکل
جی بالکل, اس کا پرپز ہی یہ ہے کہ جو ہیومینٹیز میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ایک اور ایونیو مل جائے جابس کے لیے, یعنی کہ وہ ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکیں, وہ آن لائن جابس کر سکتے ہیں جس میں آپ یہ ہے کہ امیزون کے لیے کام کریں, آپ گوگل کے لیے کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ کانٹینٹ رائٹنگ جو کہ آلریڈی کافی لوگ کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کوڈر بن سکتے ہیں, آپ گیمز بنائیں, بالکل, آپ آرکائیوز بنائیں, یعنی کہ آپ اس سبجیکٹ کے تھرو آپ کے ٹیکنالوجی کے ذریعے کئی بہت سارے راستے کھول سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے اس وقت, جو ہمارے آلریڈی جو سسٹم چل رہے ہیں پڑھائی کے یا کہہ لیں کورس کے, وہ اس قسم کے ہیں کہ اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں ٹیکنالوجی کو لنک کرنا بھی اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان تمام سبجیکٹس کے ذریعے وہ بچے جو ہیں ان کے راستے کھل جائیں, وہ تمام ذریعے کھل جائیں کہ وہ اپنے جو کام ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں وہ کریں ایٹ لیسٹ پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب کتنے دن ہو گئے اس انیشیٹو کو سٹارٹ کیے ہوئے اور اب تک کا رسپانس کیسا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے؟ جی 3 سال ہو گئے مجھے اسے سٹارٹ کیے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف انگلش اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں, اور رسپانس مجھے بہت اچھا ملا اسٹوڈنٹ سے. میں نے اسے ایم فل لیول پہ شروع کیا ہے, اور مطلب میرے بچے پروجیکٹس بنا رہے ہیں آن لائن. ابھی ایک جو گروپ ہے وہ ویب سائٹ بنا رہا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی, اور ایک گروپ جو ہے اس میں ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ کا ایک ویب انٹرفیس بنا رہا ہے, جس میں آپ پاکستانی جو انہرڈ سٹوریز ہیں, فوک ٹیلز ہیں, اور ڈیجیٹل اسٹریٹ آرٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیں گے لوگوں کو, آگاہی دیں گے. اور جب آپ دیکھیں کہ وہ ویب انٹرفیس پہ ہوگا تو بہت سارے لوگ پاکستان کے بارے میں اور اچھا جانیں گے. سو ہیپی ٹو نو کہ آپ جس طرح آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس کے بعد آپ کے ماشاء اللہ بچے آر گروئنگ اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو سی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, ڈیجیٹل ہیومینٹیز کے لیے بہت ساری دعائیں سبسورے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور ہمیں آپ نے آگاہ بھی کیا اور لوگوں کو جو ہے مزید موٹیویٹ بھی کیا. تھینک یو سو مچ.